شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز آئی ایم سوری، کل میں آپ لوگوں کے لیے اسٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، میں کچھ بزی تھی تو اس وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی مجھے ریکارڈنگ میں، دیٹس وائی میں نے کل اسٹوری پوسٹ نہیں کی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لے کر آئی ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ اطہر خان شیئر کر رہے ہیں بہاول پور سے۔ اطہر خان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام جنید ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں 6 کلاس میں پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کا 0 پیریڈ تھا، تو ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس جا کر باہر گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ وہاں پر بہت زیادہ گھنے درخت تھے، ہم لوگ کافی دیر ان درختوں کے نیچے بیٹھے رہے، ان کی چھاؤں بہت پیاری تھی۔ اس کے بعد چھٹی ہو گئی اور ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر آیا، میں فریش ہونے کے لیے جو ہی باتھ روم میں گیا، ایک دم سے میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ جو ہی میں واش روم میں گیا، میں نے اپنے چہرے کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا تھا، گرمیوں کا موسم تھا بہت زیادہ، تو میں گھر واپس آتے وقت رومال باندھ لیتا تھا گرمی سے بچنے کے لیے۔ جو ہی میں نے اس رومال کو کھولا، ابھی میں منہ دھونے ہی لگا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے پاس 4 سے 5 کالے رنگ کی پرچھائیاں کھڑی ہیں۔ ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا، دن کا ٹائم تھا، دوپہر کا ٹائم، کہ یہ سب کیا ہے۔ ان چاروں پرچھائیوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا تھا اور باقاعدہ ان کو میرے ہاتھ پاؤں لگ بھی رہے تھے۔ وہ کہاں سے میرے پیچھے آئے، وہ کون تھے، میں نہیں جانتا۔ اس مخلوق نے مجھے بہت زیادہ مارا۔ ایک دم سے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے اور مجھے کیوں اتنی بے دردی سے مار رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے جو باقاعدہ ان کو لگ بھی رہے تھے، پھر ان کو اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے غصے سے اٹھا کر باتھ روم سے باہر پھینکا۔ ہم لوگوں کا جو باہر کا فرش تھا وہ ذرا ہارڈ سا تھا، وہاں پر جب میں گرا اینٹیں بھی تھی نیچے، جب میں وہاں پر گرا تو میرے گرنے کی آواز میری امی نے سن لی۔ وہ فوراً بھاگتی بھاگتی آئیں تو انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھے کافی زیادہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں، مگر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دم پلک جھپکتے میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ کس کتاب کا ذکر کر رہے تھے، کون سی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ کالے سائے کیا تھے، وہ ایک دم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ میں نے ساری بات اپنی امی کو بتائی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے دم درود کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ جنات تھے جنہوں نے میرا یہ حال کیا تھا، مجھے مارا تھا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں پڑھ رہا تھا، نہ ہی مجھے پتا تھا وہ کس کتاب کا ذکر کر رہے تھے۔ میں کافی دن بیمار رہا اور میں اسکول بھی نہیں جا سکا۔ اس کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی۔ یہ اطہر خان کے ایک کزن تھے جنید، جن کے ساتھ یہ آج سے 10 سال پہلے ایک ہیپننگ ہوئی تھی۔ بہت شکریہ اطہر خان آپ کا۔ لسنرز، سم ٹائم انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جانے انجانے میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے جس کا ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب اس کا اثر ہم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر بہت سے پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں بہت سے لوگوں کو کالے جادو کے بارے میں، بہت سی غلط چیزوں کے بارے میں اکسایا جاتا ہے کہ یہ پڑھو تو فلاں جن حاضر ہو جائے گا، یہ پڑھو تو فلاں چیز تمہارے قابو میں آ جائے گی، تم پھر اس سے جو چاہنا کروا لینا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ محض لوگ اپنا وہ بزنس یا کاروبار چمکانے کے لیے معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کوئی بھی عام انسان یہ عمل نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی لوگوں نے آج تک کسی بڑے اللہ والے سے، کسی بڑے عامل سے اجازت کے بنا یا خود سے ایسا کوئی بھی کام کیا، انہوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کیا کریں۔ کوئی کہے بھی، کہیں سے سنے بھی، کہیں سے پڑھ بھی لیں تو جب تک کسی صاحب علم ہستی سے ڈسکس نہ کریں، اس کے سارے آپ لوگوں کو ڈرا بیکس پتہ ہونے چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر پڑھنے سے یہ نقصان ہو یا پڑھنے سے یہ فائدہ لیتے لیتے اگر انسان نقصان لے لے تو اس چیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دل سے دعا مانگتے ہیں، انہیں کسی ایسے وظیفے، کسی ایسے اس عمل کی جو چلا نما ہو وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ایک لسنر شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا آسام سے شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایریے سے تھوڑا ہی دور ایک گاؤں ہے، ڈفو اس کا نیم ہے۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے وہ پورا گاؤں بہت زیادہ مشہور بھی ہوا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا، آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ گاؤں جو ہے اس میں بہت زیادہ گرینری ہے، اس میں بہت بڑے بڑے کھیت کھلیان ہیں، جنگل کا سارا وہاں پر سینیریو ہے۔ اس گاؤں میں لوگ آبادی بھی ہے، لیکن وہاں پر وہ کوئی اتنا بہت بڑا پہلے گاؤں نہیں تھا، لیکن اس کو وہ توجہ کا مرکز تب بنا۔ وہاں پر ایک مخصوص جگہ ہے، بالکل کھیت کھلیان کے درمیان میں وہ ایک جگہ ہے، اور وہ رنگ شیپ میں ہے۔ دور سے اگر اس جگہ کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک نارمل کنواں ہے، پانی کا کنواں، لیکن وہ کنواں نہیں ہے۔ جب پاس جا کر اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ساری مٹی بھری ہوئی ہے، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ یہی نہیں، وہ مٹی باہر تک نظر بھی آتی ہے۔ وہاں پر مٹی لوگوں نے تب بھری تھی، وہیں کے ایک آدمی نے یہ قصہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر وہ پانی کا باقاعدہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا، لوگ وہاں سے پانی بھرنے بھی جایا کرتے تھے۔ پاس لوگوں کی زمینیں اور کھیت کھلیان تھے۔ جب بھی کوئی اکیلا وہاں پر جاتا تھا تو لوگوں کی موت ہو جاتی تھی۔ جتنے بھی لوگوں کی وہاں پر موت ہوئی، تقریباً 4 سے 5 لوگوں کی موت ہوئی، تو ان میں ایک چیز کامن تھی، ان کی گردن کے اوپر نشان ہوتے تھے۔ کبھی وہ نشان اس طرح کے لگتے تھے کہ جیسے وہ فنگر پرنٹس ہیں، اور کبھی وہ نشان اس طرح کے لگتے تھے جیسے کسی کو رسی کے ساتھ ہینگ کیا گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم اس دور میں نہیں لوگ کرواتے تھے، لیکن جتنی بھی لاشیں وہاں سے ملتی تھیں ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے تنگ آ کر اس کنویں کو بند کر دیا اور اس کو مٹی سے بھر دیا۔ اس کے باوجود اس کنویں کے اوپر جس مخلوق کا بسیرا تھا اس نے لوگوں کی جان نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد بھی جب لوگ اس کے پاس کے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے تو باقاعدہ ان کو وہاں سے آواز آتی تھی جیسے اس کنویں سے کوئی پانی بھرتا ہے، لیکن دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ 1 سے 2 دفعہ اگر کوئی اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس آواز کے تکب میں اس کنویں کے پاس جاتا تھا تو اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک کسان تھا جو اس کنویں کے قریب ہی گیا، شاید اس کو بھی پانی بھرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن پانی بھرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ اس کنویں کے پاس گیا تو اگلے دن اس کسان کی جو لاش تھی وہ درخت کے پاس لپٹی ہوئی ملی، اور اس کے جو اوزار تھے، اس کسان کے جتنے بھی اوزار تھے اور اس کے جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ اسی رنگ میں سے ملا۔ وہ جو مٹی والی جگہ تھی ساری، سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور کسان تھا، اس کو بھی وہ چیز باقاعدہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی اور وہ حملہ ان لوگوں پر کرتی تھی جو اکیلے ہوتے تھے۔ ایک اور کسان کے کپڑے اور اس کے اوزار وغیرہ اسی رنگ سے ملے، مگر آج تک اس کسان کی ڈیڈ باڈی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح سے بہت سے پرسرار واقعات آئے دن ہونے لگ گئے۔ کوئی بھی اگر غلطی سے بھی اس طرف سے دوپہر کے ٹائم اکیلے گزرتا تھا تو وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، پاس کے کھیت میں ہی کچھ لوگ کام کر رہے تھے، وہ 4 سے 5 لوگ تھے۔ جو ہی لوگوں نے کام سٹارٹ کرنا شروع کیا ان کو کنویں کی طرف سے باقاعدہ آواز آئی کہ کنویں میں جیسے کوئی پانی بھر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے وہ جو سارے کسان تھے جب کھیتی باڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، وہ آواز اور قریب آنے لگ گئی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کنویں کے اوپر کوئی ہے جو پانی بھر رہا ہے اس میں سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آج اپنا شک دور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ راز کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس کنویں سے تھوڑا ہی دور کھڑے ہو کر وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو کنویں کے اندر پھینکا۔ جیسے ان لوگوں نے اس پتھر کو کنویں کے اندر پھینکا، جس میں وہ مٹی سے بھرا ہوا کنواں تھا، ایسا اس میں سے محسوس ہوا جیسے پانی میں پتھر پھینکتے ہیں۔ 3 سے 4 دفعہ ان لوگوں نے اس میں پتھر پھینکے تو باقاعدہ ایسی ہی آواز آتی تھی جیسے کسی پانی میں پتھر پھینکتے ہیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے گھر بھاگ گئے۔ وہ جو آدمی تھا جس نے پتھر پھینکے تھے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے بہت سا بخار آنے لگ گیا۔ پھر ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تو اس طرح سے ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہم لوگوں کی ساری جگہ، کھیتی باڑی کا سارا علاقہ ہی وہ ہے، کوئی بھی اگر غلطی سے وہاں پر جائے تو وہ چیز اس کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ ان لوگوں کو ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کا پتہ چلا، وہ ان کو لے کر آئے۔ جب وہ بزرگ وہاں پر آئے، انہوں نے وہاں پر 2-3 دن پڑھائی کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جگہ آباد ہونے سے پہلے یہاں پر ایک کنواں تھا،
جس جگہ کے اوپر جنات کا بسیرا تھا، جنات کی رہائش گاہ تھی، اس جگہ کو آ کر انسانوں نے آباد کیا اور باقاعدہ اس میں یہ پانی والا کنواں بنا دیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے ان جنات نے اپنا بدلہ لینا شروع کیا، وہ اکیلے انسانوں کو مار دیتے تھے، کھا جاتے تھے۔ ان لوگوں نے ڈر کے، بغیر پڑھائی کے، بغیر عمل کے اس میں مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جنات وہاں پر قابض ہو گئے اور وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ پھر ان اللہ والے نے یہ کہا کہ مجھے کچھ عرصہ یہاں پر پڑھائی کرنی پڑے گی، جس کے بعد یہ جگہ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے وہاں پر دن رات پڑھائی کی اور اللہ کے حکم سے وہ جو جنات تھے جن کا وہاں پر بسیرا تھا، جو انسانوں کو جانی نقصان دیتے تھے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ جگہ بالکل کلیئر ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جگہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، مگر وہ جو آدمی جس نے اس میں پتھر پھینکے تھے، اس کا ساری زندگی سے، تب سے جب سے وہ بیمار ہوا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اس کا دماغی توازن پلٹ گیا تھا، یعنی وہ پاگل ہو چکا تھا، اور آج کے دن تک اس کی وہی حالت ہے۔ بہت علاج کرواتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ انڈیا سے میرے ایک لسنر نے انڈیا آسام سے سٹوری شیئر کی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، جو جگہ اسیب زدہ ہوتی ہیں وہاں پر کچھ ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو اس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں کہ ان کا جانی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے ٹاپکس پہ آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بہت سی باتیں شیئر کی ہیں۔ جب لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے کہ کوئی ایسی جگہ اس حد تک اسیب زدہ ہو چکی ہے، اس حد تک ہانٹیڈ ہے کہ وہاں پر جانے سے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ جو پتھر پھینک پھینک کر اپنا وہم دور کرنا چاہ رہے تھے، وہ رہ تو زندہ گئے لیکن ان کی ساری زندگی برباد ہوگی، کیونکہ وہ جو جنات تھے انہوں نے جانی نقصان دے کر بھی ان کو اشارہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، مگر لوگ پھر بھی نہیں گئے۔ کبھی بھی آپ لوگوں کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ کوئی جگہ اسیب زدہ ہے، خود سے وہاں پر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جن کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ پڑھائی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھا سکیں یا وہاں سے ہٹا سکیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہناز شیئر کر رہی ہیں۔ شہناز کہتی ہیں کہ میں لیہ بھکر کی رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میری دادی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً آج سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے۔ میری دادی اماں جب بالکل ینگ تھی اور ان کی شادی ہوئی تو وہ ایک گاؤں میں گئی۔ جس گاؤں میں ان کی شادی ہو کر گئی، وہ گاؤں جو تھا اس میں آبادی بہت زیادہ کم تھی، یعنی چند ہی گھر تھے اور وہ بھی کافی زیادہ فاصلے پر۔ میری دادی اماں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ میری دادی اماں کا نام زہرا تھا۔ جب میری دادی اماں وہاں پر گئیں تو میری دادی اماں کو دیکھنے گاؤں کی بہت سی عورتیں آیا کرتی تھیں۔ ان کے بہت لمبے بال تھے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ دادی اماں کی بھی ان سب گاؤں والی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا ہو گئی، وہ ان کے ساتھ گھل مل گئیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ سب مل کر نہر پر پانی بھرنے جایا کرتے تھے۔ اس دور میں پانی پینے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے لوگوں کو نہر پر جانا پڑتا تھا۔ وہ جو نہر تھی وہ ان چند گھروں میں سے بھی کافی زیادہ دور فاصلے پر تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دادی اماں اپنی سب سہیلیوں کے ساتھ نہر پر پانی بھرنے گئی تھی۔ اس دن بادل بنے ہوئے تھے۔ ایک دم سے ایسا لگا کہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ دادی اماں اٹھ کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ ان کی باقی سہیلیاں کپڑے وغیرہ دھو رہی تھیں۔ ان لوگوں نے جلدی سے اپنا کام سمیٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی دادی اماں بیٹھی ان کو بہت زیادہ خوبصورت پھولوں کی خوشبو آنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل تازہ چمیلی کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی تو ایک دم ان کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہیں، بالکل پاس ہی سائیکل پر ایک لڑکا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کے گجرے ہیں۔ دادی اماں انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ دادی اماں نے اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ وہ بالکل ایک ینگ لڑکا تھا۔ دادی اماں نے اس سے پوچھا یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ تم پیسے ہی لے لو۔ دادی اماں نے کہا نہیں میرے پاس پیسے ہیں، تم بتاؤ یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ اس لڑکے نے یہ کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم بہت خوبصورت ہو، تم انہیں یوں ہی لے لو۔ دادی اماں نے اس سے وہ گجرے لے کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ جو ہی دادی اماں گجرے پہن کر ہاتھوں میں آئی اور اپنی سہیلیوں کو دکھانے لگی دیکھو میں نے گجرے خریدے ہیں، تم لوگ بھی خرید لو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا نہ وہ سائیکل تھا اور نہ ہی وہ گجرے والا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ ایک دم سے وہ کہاں چلا گیا، کیونکہ جو نہر کی ساری جو سڑک تھی، نہر کا جو کنارہ تھا وہ کافی زیادہ بڑا بھی تھا اور لمبا بھی تھا۔ ایک دم سے وہ کہاں چلا گیا؟ دادی اماں نے
उन सबको ये बताया कि अभी तो इधर ही था, मैंने खुद उससे लिया है। उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी सफ़ेद कलर की और सर के ऊपर टोपी पहनी हुई थी, जिस तरह से पठानी टोपी होती है। गांव वाली सब लड़कियों ने कहा कि इस हुलिये का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, हो सकता है कोई बाहर से आया हो। खैर उन लोगों ने अपने काम से बैठे, बारिश का मौसम बन गया था, अपने अपने घड़े लेकर वो घर आ गई। जैसे दादी अम्मा घर आई वो बहुत खुश थी, उनके हाथों में वो गजरे बहुत प्यारे लग रहे थे। शाम को जब उनके हस्बैंड काम से वापस आए उन्होंने उन्हें भी दिखाए, वो भी बड़े खुश हुए और पूछने लगे कि ये तुमने कहाँ से लिए हैं, जिस पर दादी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। जब शाम का टाइम हुआ तो उनके हस्बैंड ने ये कहा कि इनको उतार के रख दो, शाम के टाइम चमेली नहीं पहननी चाहिए, अकेला घर है और घर भी बहुत बड़ा है और हम लोगों के घर में बहुत बड़े बड़े दरख्त भी है, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई चीज़ डराने लग जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, उन गजरों को उतार कर बाहर बरामदे में रख दिया कि ठंडी हवा ताज़ा हवा लगती रहेगी तो ये इतनी जल्दी मुरझाएंगे नहीं। खुद जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह जब उनकी आँख खुली तो उनके पास से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी गजरों की। उन्हें यही लगा कि बाहर रखे हुए चमेली की खुशबू महकती है तो ये वही खुशबू होगी। जैसे ही उन्होंने आंख खुली वो गजरे उनके हाथों में थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उठकर बैठ गई और देखा उनके हस्बैंड सो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आई कि मैंने तो गजरे बाहर बरामदे में रखे थे, मेरे हाथों में कैसे आ गए। जब उनके हस्बैंड जागे उन्होंने उनसे पूछा ये मेरे हाथों में आपने पहनाए हैं, जिस पर उनका ये कहना था मैंने तो आपको खुद मना किया था कि ये शाम के टाइम नहीं पहनते, चमेली पर जन्नात होते हैं, मैंने तो नहीं पहनाए। वो बड़ी हैरान है। उनके हस्बैंड ने ये कहा हो सकता है कि आप उतारना भूल गई हो तो आपने खुद ही पहने होंगे। वो इतनी हैरत ज़दा थी कि एक रात पूरी गुजर गई, आधा दिन गुजर गया, वो ना मुरझाए थे ना ही उनका कोई एक फूल टूटा था, वो अभी भी बिल्कुल ताज़ा ही थे। वो फिर पानी भरने गई। जैसे ही पानी भरने गई नहर पर अपनी सहेलियों के साथ, वो सब हैरान हो रही थी कि ये तो आज भी बिल्कुल ताज़ा है। उन लोगों ने ये पूछा कि तुमने नए लिए हैं, जिस पर दादी अम्मा का ये कहना था नहीं ये तो वही है। खैर दादी अम्मा वहाँ से पानी भरने लगी। जो ही दादी अम्मा चल रही थी, दादी अम्मा को ऐसा लग रहा था उनके पीछे भी कोई चल रहा है। वो पीछे पलट कर देखती थी, चलने वाला कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन मट्टी के ऊपर पाँव के निशान आ रहे थे। उन्होंने सब लड़कियों को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन निशान आ रहे हैं, चलने वाला नज़र नहीं आ रहा। वो सब हंसने लगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे कैसे मुमकिन है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने डर कर वो गजरे उतार कर वहीं पर फेंक दिए और पानी लेकर घर आ गई। जब घर आई सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही। बार बार उनको ऐसा लगता था कि उनके घर में कोई मौजूद है, किसी की मौजूदगी का एहसास होने लग गया। जो ही मगरिब का टाइम हुआ उनका सर बहुत भारी हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे बुखार सा हो गया है। उनके हस्बैंड ने यही कहा कि वो गजरों की वजह से शायद तुम डर गई हो, तुम ठीक हो जाओगी, आयतल कुर्सी पढ़ लो। फिर रात गुजर गई। जो ही उनकी सुबह आँख खुली उनके हाथों में फिर गजरे थे। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई और चीखने लग गई। जो ही उनके हस्बैंड जागे उन्होंने बताया कि ये फूलों के गजरे मैं तो फेंक कर आई थी, ये फिर मेरे हाथ में आ गए, मेरी कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई है लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन उनके हाथ से वो गजरे उतारे और कमरे में एक खिड़की थी उसको खोलकर बाहर फेंक दिए। जो ही उनके हस्बैंड ने गजरे बाहर फेंके उनको किसी चीज़ ने उठाकर दूर फेंका और ऐसा लग रहा था कि उनको कोई बहुत बेदर्दी से मार रहा है, मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था। दादी अम्मा ने जब अपनी आंखों से ये सब देखा वो गिरी और बेहोश हो गई। उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा उस मखलूक ने मारा। जब दादी अम्मा को होश आई उन्होंने देखा उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसी गांव में एक सैयद साहब थे, उनके घर गए, उनको सारी बात बताई, उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने ये बताया कि वो गजरे इसको एक जिन ने दिए थे, वो जिन इस पर आशिक हो चुका है। वो जिन बार बार वो गजरे देकर तो वो अपनी ये मोहब्बत का इजहार कर रहा है। उन्होंने उनके हस्बैंड को ये कहा कि तुमने खुद से कुछ नहीं करना, इस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा उनको तावीज़ वगैरह दिए, फिर भी वो जिन उनकी जान नहीं छोड़ता था। हर चौथे दिन उनके घर में वो ताज़ा गजरे पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। वो नहीं भी पहनती थी फिर भी आ जाते थे। कुछ अरसा गुजर गया। दादी अम्मा को इसी तरह से डरावने ख्वाब आते थे। दादी अम्मा को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डराती थी। बाकायदा एक लड़का नज़र आता था जो उनको ये कहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। दादी अम्मा को अल्लाह ने एक बेटा दिया। उस बेटे को लेकर वो अपने शहर में ही बैठी हुई थी। शाम का टाइम था, अभी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उस दौर में जिस तरह से तंदूर से रोटियां लगवाई जाती हैं, घरों में भी बाकायदा तंदूरियाँ बनाई जाती थी। दादी अम्मा ने इसमें लकड़ियाँ वगैरह
پھینکی ہوئی تھی کہ ابھی جا کر میں روٹیاں لگاؤں گی، اور بچے کو لے کر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ اٹھ کر اندر آٹا وغیرہ لینے گئی، اندر سے باہر آئی تو بچہ چارپائی پر نہیں تھا۔ اس مخلوق نے بچے کو اٹھا کر اس تندوری میں پھینک دیا تھا، جلتی ہوئی تندوری میں۔ وہ چیخیں مارنے لگ گئی، انہوں نے بڑی مشکل سے اس بچے کو باہر نکالا، مگر وہ بچہ فوت ہو چکا تھا اور آدھے سے زیادہ جل چکا تھا۔ وہ پیٹنے لگ گئی، وہ بہت روئی، بہت زیادہ روئی۔ وہ جن ان کے سامنے باقاعدہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دادی اماں بہت زیادہ روتی تھی۔ پھر ان کو ایک اور گاؤں میں کسی نے بتایا کہ فلاں فلاں گاؤں میں آپ جائیں، وہاں پر ایک اور اللہ والے ہیں، ان سے جا کر ساری بات کریں۔ انہیں جا کر بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ جن آج بھی تم پر عاشق ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ بیچ بیچ میں سے دادی اماں کو دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ وہ باقاعدہ دادی اماں کے سامنے جب آتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ پھر ان کو وہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ وہ گھر چھوڑ دیں۔ وہ لوگوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا، نیا گھر لیا۔ وہاں پر پھر دادی اماں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کسی سے کچھ بھی لے کر نہیں کھانا پینا جس کو آپ نہ جانتی ہوں۔ پھر انہوں نے ایسے کیا۔ ان کو باقاعدہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اپنا کپڑا یا اپنی پہنی ہوئی چیز بھی کسی کو نہیں دینی۔ بالکل ساری انہوں نے وہ چیزیں کی، تعویذ پیے، گھر میں لگائے، باقاعدہ عبادت کی، تب اس جن نے ان کی جان چھوڑی۔ پھر وہ اپنی زندگی میں نارمل ہوئی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بڑھاپے تک مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ چیز میرے ساتھ اور مجھے ڈراتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ شہناز نے ایک سٹوری شیئر کی تھی، بہت شکریہ شہناز آپ کا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے لسنرز۔ اللہ کبھی بھی ایسی کوئی بھی مخلوق کسی انسان کے پیچھے نہ جائے، نہ ہی کسی انسان کو، میں کہتی ہوں ان کی دوستی اور دشمنی دونوں بہت سخت ہوتی ہیں۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، پلیز باوضو رہا کریں اور اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔